بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعده فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدل بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات سيقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین کرام، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کتاب التوحید کے اس باب میں وحی، دنیا والوں تک وحی کا پیغام کیسے پہنچتا ہے یا اللہ کا فیصلہ کیسے آتا ہے اس کا بیان ہوا. کیونکہ وہ لوگ جو توحید کو نہیں سمجھتے، کسی بڑے مندر کو دیکھا کہ یہاں 10 لاکھ پجاری ہیں تو سوچا ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا، بڑی درگاہ کو دیکھا 20 لاکھ کا مجمع ہے سوچا بہت کچھ اس میں ملے گا، ضرور کچھ ہوگا. اللہ نے امت کو یہ بتایا کہ میرا فیصلہ کیسے ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے فیصلے میں غیروں کو شریک کر دیا، اللہ کی قدرت میں شریک کر دیا، یہ بیچارے جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے اور عوام کی عقلوں سے کھلواڑ کیا. اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، جب ان کے دلوں سے ڈر دور ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا تمہارے رب نے، تو کہتے ہیں کہ حق کہا اور وہی بلند ہے اور وہی برتر ہے. فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی امر نافذ کرتا ہے تو فرشتے کپکپا جاتے ہیں، تھر تھرا جاتے ہیں. اسی کا اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں ذکر کیا ہے. فرشتے اللہ کی بلند ترین مخلوق ہیں، انسان کمزور ہے. فرشتہ کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک سور فرشتہ پھونکے گا پوری دنیا تباہ ہو جائے. ایک فرشتہ 70,000 بازو، ایک فرشتہ ایک لمحے میں، اللہ کے حکم سے اللہ نے فرشتوں کو اتنی طاقت دی کہ ایک لمحے میں
ساری طاقت مل جائے، ایسا کوئی آلہ یا ایسی مشین یا میزائل یا کوئی چیز نہیں آئے کہ ایک لمحے میں دنیا جو ہے تباہ ہو جائے۔ یہ اللہ نے اپنے پاس یہ پاور رکھا ہے دنیا کو ختم کرنا ہے، دنیا کو زندہ کرنا۔ ساتوں آسمان سے زمین پر آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آنا، چاہے راکٹ ہو چاہے جہاز ہو، یہی اٹھتے رہتے ہیں 10 20 25 ہزار 30 ہزار جو ہے فٹ کی بلندی پہ، کوئی بہت گیا تو کچھ اور اوپر چلا گیا۔ لیکن آسمانوں میں، آسمانوں سے رب کا کلام سننا، کوئی بہت گیا تو چاند پر جانے کا دعویٰ ہے۔ حالانکہ چاند پر جانے کا دعویٰ تو بعض علماء نے کہا کہ کہتے تو ہیں کہ سائنس والے چاند پر چلے گئے، لیکن صحیح چیز تو یہ ہے کہ جانے والے جو لوگ ہیں اور خبر دینے والے جو لوگ ہیں، یہ سب وہی لوگ ہیں جن کی گواہی بھی مشکوک ہے۔ مسلمان نے، موحد نے تو دیکھا ہے، نہ گیا ہے، خبر بھی یہی دیتے ہیں، جانے کے بارے میں بتاتے بھی یہی ہے۔ اس لیے اور پھر یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو چاند دیکھنے کی گواہی دے تو ان کی گواہی بھی نہیں قبول کی جائے گی رمضان یا عید کے موقع پہ یا کسی کے موقع پہ۔ اس لیے بس یہ خبر ہے کہ چاند پہ گئے اور وہی لوگ دیتے ہیں ہاں آتی ہے وہاں زمین کا سطح ہے وہ، لیکن اللہ کا عرش، اللہ کا پیغام جبرائیل علیہ السلام آسمان سے، ذاتو آسمان سے لے آتے ہیں۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دور کے بیچ کی دوری 500 سال ہے۔ کتنے سال؟ 500 سال ہے۔ یعنی دنیا کی ساری ترقی وہاں تک مل جائے تو محال ہے کہ وہاں تک پہنچے دنیا والوں کے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو ایک قوت دیا اور یہ ترقی دیا کہ رب کا پیغام آسمان کی بلندی سے زمین پر لے کر کے آتے اور اللہ کا پیغام امت تک پہنچاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اس پر مامور کیا تھا، تو اللہ کے فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، جبکہ وہ لشکر ہے اللہ کا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا لشکر اللہ کے لیے۔ اللہ کے فرشتے بھی خوف کھاتے ہیں، تھر تھراتے ہیں، کپ کپی رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں کے پاس بھی اللہ نے دل دے رکھا ہے، دماغ دے رکھا ہے۔ البتہ ان کے جو جسم ہیں، ان کے جسم انسانوں کے جسم کی طرح ان کا قیاس نہیں کیا جائے گا۔ یہ جیسے ہمارے ہاتھ پیر ہیں، ہماری طاقت اور قوت ہے۔ اب 70,000 باتوں جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تھے۔ اسی طرح سے فرشتے کھاتے پیتے ہیں، مگر وہ ہمارا یہ کھانا نہیں کھاتے پیتے۔ اللہ کی تسبیح، تکبیر، تحمید یہی ان کا کھانا پینا ہے، یعنی ان کی غذا اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہی ان کی غذا ہے۔ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کرتے۔ اللہ کے سب سے مقرب بندے جو ہے فرشتے ہیں، اور ان میں سے اللہ نے ایک فرشتے کو منتخب کیا دنیا میں اپنا پیغام ڈالنے کے لیے۔ پورے آسمان پہ وہ سجدہ ریز ہے۔ جنت کی محافظت، جہنم کی نگرانی اور ساری چیزوں کو اللہ نے اپنی فوج انہیں بنا رکھا ہے، اور جو سبحون اللیل والنہار، وہ صبح و شام رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ان کے پاس دل، دماغ، عقل، ساری چیزیں اللہ نے دی، اور اس کے باوجود اتنی قوت والی مخلوق جب اللہ کا کوئی حکم یا فیصلہ ہوتا ہے تو ان کے دل میں ڈر یا کپکپی یا خوف طاری ہو جاتا ہے، اور جب خوف دور ہوتا ہے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کوئی فیصلہ کرتا ہے، آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، تو فرشتے عاجزی سے اپنے بازو کو مارتے ہیں، اور اتنی تیزی سے جیسے کہ کسی چٹان پر زنجیر ماری جائے، اور اس طرح سے ان کے دل میں کپکپی، تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے رب کا فیصلہ سن کر کے۔ آج انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ قرآن سے اثر نہیں لیتا، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے گیا ایھا الذین آمنوا تو ہمارے روٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ضرور کوئی حکم آنے والا ہے، کوئی جو ہے آڈر آنے والا ہے، کوئی تنبیہ کی جانے والی، مگر ہم یا ایھا الذین آمنوا کتنا سنتے ہیں، کچھ نہیں فرق پڑتا ہے۔ تو جب فرشتوں کا یہ معاملہ ہے کہ فیصلہ صادر ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، کپکپا جاتے ہیں، اور جب ان کی کپکپاہٹ دور ہوتی ہے تو ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، کیا ارشاد فرمایا؟ تو کہتے ہیں حق کہا، سچ کہا، اور وہی بلند و برتر ہے۔
اس طرح سے وہ ایک فرشتہ سنتا ہے، دوسرے کو بتاتا ہے، پھر وہ فرشتہ اس کے بعد والے کو، اس طرح سے یہ خبر ایک فرشتے سے دوسرے فرشتے تک آتی ہے۔ اور ان کی تصدیق جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں میں بلند و برتر ہیں، جنہیں روح الامین کہا جاتا ہے، انہی کی بات جو ہے سارے لوگ قبول کرتے ہیں، کیونکہ ان کے حوالے سے جو خبر آتی ہے وہی سارے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ ایک خبر وہاں سے نکلی، اللہ نے فرشتے سے کہا، فرشتے نے دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، اور اسی میں جادوگر یا ساحر یا کاہن یا نجومی یعنی شیطان جو گھومتے رہتے ہیں، کوئی اڑتی پڑتی چیز اسی میں سے ایک کو مل گئی، تو اب اس میں ایک خبر میں 100 جھوٹ ملا کر کے وہ پیش کرتے ہیں، اور اس طرح سے دنیا میں وہ غیب کی خبریں بتانے والے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے ایسے لوگوں کی خبروں سے یا ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے ان معاملات کی تصدیق کرتا ہے کہ کیا تمہارے رب نے یہ بات کہی، اور جب جبرائیل علیہ السلام تصدیق کر دیتے ہیں تو وہ تصدیق ہوتی ہے۔ یعنی فرشتے ڈرتے بھی ہیں، خوف بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں، اور اس طرح سے اللہ کا فیصلہ دنیا میں آتا ہے۔ اب آنے میں ایک آدھ کوئی بات، کوئی شیطان جو ہوتا ہے گھومتے پھرتے رہتا ہے، وہ سن لیتا ہے تو وہ اپنے جادوگروں کو اور کاہنوں کو بتاتا ہے، اور پھر دنیا میں اس طرح ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر کے وہ ہاتھ پہ لگاتا ہے تو کوئی خبر صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جنات، چونکہ شیطان جنوں میں سے تھا، اور جنات بھی خبروں کو سنتے ہیں، اور شیطان انہی کی نسل میں سے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ ابلیس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم سے جو ہے نکل گیا، خارج ہو گیا، اور وہ جناتوں میں سے تھا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کوئی وحی نازل کرتا ہے یا کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو آسمان میں کپکپاہٹ اور تھرتھراہٹ آ جاتی ہے، یعنی آسمان لرز اٹھتا ہے، اللہ کے خوف سے آسمان لرز اٹھتا ہے، اور جب آسمان والے رب کا یہ فرمان سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سارے فرشتے، کوئی بھی آرڈر یا جو ہے حکم آتا ہے تو سب لوگ سجدے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو فرشتہ سر اٹھاتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہی بلند و برتر ہے، اور اس طرح سے سارے فرشتے وہی بات کہتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اور جو حکم اللہ کا جو حکم ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام اسے پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کا فیصلہ دنیا میں آتا ہے۔ اللہ کی جو توحید ہے اس میں توحید اسماء و صفات بھی ہے، یعنی ارادی صفت، اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فیصلہ کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو یہ چیز دنیا میں آتی ہے۔ اللہ نے آسمانوں کی تعداد مقرر کر دی کہ آسمان 7 ہیں۔ دنیا میں انسانوں کے اندر سب سے جو بڑا عیب ہے، یا قیامت کے پہلے جو سب سے پہلے قرب قیامت کے قریب جو چیز اٹھائی جائے گی انسانوں میں سے، وہ امانت اٹھائی جائے گی، اور اللہ کے فرشتوں کے پاس جتنی امانت ہوتی ہے یا جبرائیل علیہ السلام جتنے امانت دار ہیں، وہ ایسی کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ رب کا پیغام بلا کم و کاست من وعن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آتے تھے۔ یہ امانت داری سارے فرشتوں میں ہے، لیکن پیغام لانا، وحی لانا، یہ جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا، اور وہ امانت کے طور پہ رب کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آتے تھے۔ قرآن ایک امانت ہے، ایک نقطے کا، نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد، نہ تاخیر نہ کمی نہ زیادتی، اور اللہ نے روح الامین کا خطاب دیا۔ کتنے بدنصیب وہ روافض یا شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ کے پاس نبوت لے آ رہے تھے، اور انہوں نے علی کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دیا۔ گویا انہوں نے اللہ نے جس پر اعتماد کیا، اللہ کا اعتماد جس فرشتے پر ہے، اس فرشتے پر رافضی اور شیعہ اعتماد نہیں کرتے۔ اب جو لوگ اللہ پر اعتماد نہیں کرتے، اللہ
اللہ کے فرشتوں پہ مسلمان ان پر کیسے اعتماد کرے گا؟ پوری تاریخ چاہے تاتاریوں کا معاملہ ہو یا ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال کا معاملہ ہو، ٹیپو سلطان کا معاملہ ہو، صادق میر جعفر میر صادق والے کا معاملہ، کہیں بھی کسی بھی مسلم سلطنت کے زوال کی تاریخ یا غیر مسلموں سے یہودیوں یا عیسائیوں سے مسلمانوں کی شکست کی تاریخ، تو اس میں جن مسلمانوں نے غداری کی ان میں یہی رافضی اور شیعہ مسلمان نظر آتے ہیں۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، شہادت عثمان سے لے کر کے بڑے بڑے جتنے بھی مارکے ہوئے روافض اور شیعوں کا معاملہ نظر آتا ہے۔ اور اس وقت بھی امت مسلمہ جس پریشانی میں مبتلا ہے، میڈیا یہ کہتا ہے، یہ جو اخبار یہ خبر بیان کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ایران ہی دنیا کا لیڈر ہے اور وہی قائد ہے، اور امریکہ جو ہے حرمین پر حملہ کرنے والا اس لیے وہ دشمن ہے۔ یہ جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ چونکہ سعودی عرب امریکہ کا حلیف ہے۔ حلیف کا مطلب کوئی بھی حکومت ہوتی ہے تو اس کا کسی بڑی طاقت سے معاہدہ ہوتا ہے۔ روس، برطانیہ، چائنا، فرانس کہ کسی مصیبت میں ہم آپ کی فوجی مدد لیں گے۔ اس زمانے میں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ سے معاہدہ کیا، امریکہ سے نہ کرتے تو فرانس سے کرتے، روس سے، یہ چھوٹی طاقت بڑی طاقت سے معاہدہ کر، دنیا میں ہر ملک کا یہ دستور ہے، انہوں نے امریکہ سے معاہدہ کیا۔ اب یہاں معاملہ ایک طرف اسرائیل سے ایران کی خفیہ دوستی اور اسرائیل مسلمانوں کا اور اسلام کا جتنا بڑا دشمن ہے، یہ پوری حقیقت سب پر واضح ہے۔ اور عراق میں اہل سنت مسلمانوں کو جو ذبح کیا گیا شیعوں کی طرف سے، یا اس وقت سوریہ کے اندر ایرانی فوجیں یا سوریہ شام میں بشار الاسد کی رافضی اور شیعہ فوجیں یہ جس انداز میں سنیوں کو ذبح کر رہی ہیں، یہ دنیا کے سامنے ہے۔ اور اس کے باوجود ان کا اللہ کا وہ فرشتہ جس پر اللہ نے اطمینان اور جو ہے اعتماد کیا اور جسے اللہ نے امانت دار کہا جبرائیل علیہ السلام، اس پر بھی ان کا بھروسہ نہیں۔ اور جو صحابہ جن کو پوری امت کہتی ہے کہ ابو بکر یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہتر مخلوق تھے، ان پر یہ لعن تان بھیجتے ہیں، اس کے باوجود یہ اس وقت دنیا کی مسیحائی اور ٹھیکیداری، اور اس خبر کے پیچھے بھی یہی ہے کہ دنیا سارے مسلم ممالک سے بدتر ہو کے یہ سوچے کہ نہیں ایران ہی قیادت کا حقدار ہے، جبکہ پوری تاریخ روافض یا شیعوں کی غدر سے، مکر سے، فریب سے بھری ہوئی ہے، جس کے ہاں نہ قرآن پر اعتماد ہے، نہ سنت کی کوئی حیثیت ہے، نہ صحابہ کی حیثیت ہے، نہ جبرائیل علیہ السلام پر اعتماد ہے۔ تو پوری امت مسلمہ اگر ایسی قوم پر اعتماد کرتی ہے تو تباہی کا انجام وہ خود دیکھے گی، اور ایسا اعتماد رب کی توحید کے منافی ہے، اور یہ توحید کے معارض اور مخالف چیز ہے کہ مسلمان ایسے لوگوں پر اعتماد کرے جن کا جبرائیل علیہ السلام پر اعتماد نہ ہو، جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتماد نہ ہو، جن کا رب کے فیصلے پر اعتماد نہ ہو۔ تو مسلمان جب ایسے لوگوں پر اعتماد کرے گا یا جن حکمرانوں نے اعتماد کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ توحید کی پختگی حاصل کریں، اور یہ بھی توحید ہے ان کے مکر کو جاننا، عقائد کو جاننا، یہی توحید ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان کے مکر سے، شر سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو علی کے پاس بھیج رہا تھا، وہ محمد کے پاس چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنی بڑی خیانت ہے، کتنا بڑا فریب ہے۔ اللہ رب العالمین عزیز ہے، حکیم ہے، غالب ہے، حکمرانی کرنے والا ہے، وہی لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، وہی لوگوں کے معاملات کو حل کرتا ہے۔ البتہ شیاطین جو خبروں کو اچک لے جاتے ہیں، جسے کاہن یا ساحر یا نجومی وہ خبریں جو ادھر ادھر پھیلاتے رہتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے ان کی بھی تردید کر دیا کہ کاہنوں کی خبر نہ مانی جائے۔ فاسق وہ آدمی جو نیکی بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ گناہگار، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ، وہ فاسق ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق اور فاجر خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وحی کی معنویت
یا وحی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کے باب میں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، یا پھر یہ کہنا کہ یا علی توڑ دشمن کی دھڑی، یا علی ہر چیز پر قادر ہیں، یا علی مشکل کشائی کیجئے، حضرت علی کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، یہ خود اللہ کے ساتھ خیانت ہے، جبریل کے ساتھ خیانت علیہ السلام کے ساتھ، اور دین میں خیانت اور کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے جو ہے عقیدے کی پختگی و سلامتی عطا فرمائے، آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کو کہاں جا رہا ہے؟ ابھی ایک باپ کا درس اور ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یقول الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ فی کتاب باب الشفاعة وقول اللہ عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وقال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله تعالى، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سامعین کرام، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عقیدے کے باب میں ایک بڑا اہم مسئلہ شفاعت کا ہے۔ جس طرح دنیا میں شفاعت رائج ہے، جیسے آج 13 جون ہے، 13 جون سے عام طور سے مہاراشٹر میں اسکولوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آج SSC کا رزلٹ بھی آیا ہوگا، آپ لوگوں میں سے کسی کا رزلٹ آیا ہے SSC کا؟ کوئی نہیں ہے، سب SSC کے اوپر والے ماشاءاللہ۔ بہرحال اب SSC کا رزلٹ آئے یا HSC کا جو آ چکا ہے چند دنوں پہلے، تو پھر ڈپلومہ کورس میں، ڈگری کورس میں، انجینئرنگ وغیرہ میں داخلے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کیسی دوڑ بھاگ ہوتی ہے، اور شفاعت اور سفارش کا کتنا جو ہے وہاں پہ کردار ہوتا ہے۔ دنیا میں سفارش اور شفاعت کا معاملہ رائج ہے، سمجھ جاتا ہے بندہ۔ انسان کی بدنصیبی ہے کہ یہی چیز آخرت کے لیے بھی سمجھتا ہے، جیسے یہاں ہر معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے، سورس سے تعلقات سے وہاں بھی سیٹ ہو جائے گا۔ جیسے یہاں بادشاہ تک پہنچو تو وزیر کی سفارش چلتی ہے، یا کہیں اور جاؤ کسی بڑے تک تو چھوٹے کی سفارش جاتی ہے، تو یہ چیزیں وہاں بھی سیٹ کرتا ہے۔ سفارش یہ مستحسن چیز ہے، کسی کی سفارش یا شفاعت ایک ہی معنی میں ہے کرنا، چاہے وہ قبول کی جائے یا نہ کی جائے، کرنے والا اس پہ اجر پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشفعوا تؤجروا، تم شفاعت کرو، سفارش کرو، اجر پاؤ گے، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن اجر مل گیا، سفارش کا اجر مل جاتا ہے۔ یہ ہے جو آدمی سفارش کر رہا ہے، بہرحال اس کی بھی قدر ہوتی ہے کہ یہ آدمی دوسرے کی بھلائی کے لیے آیا، اور جس کے حق میں سفارش کر رہا ہے اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ تو سفارش یہ مستحسن چیز ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک محمود سفارش، ایک مذموم سفارش، یعنی اچھائی اور بھلائی کے کام میں سفارش کرنا، ایک گناہ اور برائی کے کام میں سفارش کرنا۔ ایک گینگ ہے چوروں کی یا اسی طرح سے گنڈوں کی، کوئی آدمی کسی کو گینگ نہیں لے رہی ہے تو کہ بھائی اس کو بھی لیتے جاؤ، یہ کتنی بری سفارش۔ یا اور دوسرے برائی کے کاموں میں آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے گروپ ہوتے ہیں۔ اچھائی کے کام میں سفارش کرنا
اور اچھی چیز کی سفارش کرنا یہ اللہ کے یہاں پسند ہے اور اس کی حیثیت ہے۔ آخرت کی ساری سفارش اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ سفارش بندوں میں سے کسی کو اس نے نہیں دیا ہے۔ کہا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ کے لیے، کسی اور کو اللہ نے وہ پاور نہیں دیا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا، ان کو ڈرائیے، قرآن کے ذریعے ڈرائیے، قرآن اللہ نے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، اور اس دن سے ڈرائیے کہ جس دن نہ کوئی مددگار ہوگا نہ سفارشی ہوگا۔ تو سفارش اللہ کے یہاں پسند بھی ہے اور محمود بھی ہے، مذموم بھی ہے۔ سفارش انبیاء کی زندگی میں ثابت ہے، انبیاء نے بھی سفارش کی ہے۔ البتہ مذموم سفارش میں سب سے بری سفارش یہ ہے کہ اللہ کی حدود میں سفارش کی جائے، کسی پہ حد نافذ ہو گئی، جیسے کہ فاطمہ مخزومیہ نامی عورت قریش خاندان سے جب اس کو چوری کے جرم میں پکڑا گیا اور ہاتھ کاٹنے کی جو سزا مقرر ہوئی، تو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ اب سفارش کرنے کے ورنہ تو خاندان کی بڑی بے عزتی ہو جائے۔ حضرت اسامہ سیدھے سادے بھلے والے سفارش کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، کہا اسامہ اللہ کی حدود میں سفارش کر رہے ہو، قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری لخت جگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا۔ تو اللہ کی حدود میں سفارش کی گنجائش نہیں ہے، اور سفارش کرنے والا دیکھ لے کہ وہ کس چیز کی سفارش کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ علم جو ہے وہ سفارش کرنے چلا جائے، نہیں، سفارش کو دیکھے کیا ہے، اس کا فائدہ نقصان، جس مشبوہ کے حق میں کتنا اس کو فائدہ پہنچے گا، کوئی دین کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، تو یہ چیز دیکھی جائے گی۔ سفارش کی مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سفارش کی جو ہے وہ یہ کہ اللہ نے وہ سفارش اور شفاعت اپنے نبی کے لیے خاص کر دی ہے، وہ شفاعت عظمیٰ ہے، قیامت کے دن جو نبی اپنی ساری امت کے لیے سفارش کریں گے۔ اور دوسری جو سفارش کی قسم ہے کہ اہل جنت کے جنت میں داخلے کی، یعنی جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن داخلے میں پرسرات وغیرہ کی مشکلات اور جو چند پریشانیاں، تو ان پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے، یعنی جنت میں بآسانی داخلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ سفارش کی تیسری قسم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے حق میں شفاعت کریں گے، اور وہ جنت میں داخلے کی تو نہیں ہو پائے گی، قبول نہیں کی جائے گی، نہ تو آپ کی سفارش چچا کے بارے میں، نہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سفارش اپنے والد کے بارے میں۔ البتہ عذاب میں تخفیف ہو جائے گی ابو طالب کی آپ کی شفاعت کی وجہ سے۔ اور عذاب کی تخفیف کیا ہے؟ ابو طالب کو جو عذاب ہوگا جہنم کا عذاب، سب سے ہلکا عذاب جہنم کا آپ کے چچا ابو طالب کو ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، بڑی مدد کیا، اور ہلکا عذاب کو ان کو آگ کی ٹوپی پہنا دی جائے گی جس سے ان کا پورا جسم کھولتا رہے گا، یہ ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ تو سمجھیں گے کہ مجھے ہی سب سے بڑا عذاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے سفارش ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جن پر جو جہنم میں چلے گئے ہوں گے لیکن ایمان ہوگا تو ان کے جنت میں داخل کرنے کی سفارش آپ فرمائیں گے۔ تو سفارش کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف مواقع ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کتاب الجنائز میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ کوئی مسلمان جب مر جاتا ہے تو اگر اس کے جنازے پہ 40 موحد مسلمان شریک ہو جائے، یعنی 40 ایسے مسلمان جنازے میں شریک ہو جو شرک نہ کرتے ہو، تو اس مردے کے حق میں ان جنازہ پڑھنے والوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جنازے میں موحدین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ موحد مسلمان جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو، سنت کا پابند ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حق میں موحدین یعنی ایسے لوگوں کی سفارش قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو اور امت کو جنازے میں شرکت پر آپ نے ابھارا بھی ہے
کہ جنازے میں شرکت پر ایک قرات ہے. کیوں؟ ایک بڑے پہاڑ کے برابر ہے، تاکہ لوگ جنازے میں شریک ہوں. اور ایک دنیا سے مسلمان جا رہا ہے، اس کے لیے دعا کر اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. یہ تو دعا ہوتی ہے، اللہ ہمارے زندے کو مردے کو بخش دے، ہمارے حاضر کو غائب کو مرد کو عورت کو بخش دے. تو یہ ایک سفارش ہے، دعا ہے، اللہ سے درخواست ہے. اور جب موحد لوگ، موحد مسلمان 40 مسلمانوں کی تعداد کسی جنازے میں شریک ہو کر دعا کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو، اس سفارش کو قبول کرتا ہے اور اس مردے کی مغفرت فرماتا ہے. تو یہ بھی ایک سفارش ہے جو زندہ مردے کی جنازے میں، جو مردے کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جو دعا کرتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی سفارش ہے. قل للہ شفاعت جمیعا کہہ کر کے اللہ نے آخرت کی صفات کا کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے. اور من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ نے جو فرمایا آیت الکرسی پڑھتے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو اس میں پڑھے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے، یعنی کس کی یہ طاقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. یعنی سفارش کا حق اللہ جسے دے گا وہی سفارش کرے گا. یہ کہنا کہ پیر کی پگڑی جو ہے یا بیعت ہے وہ سفارش کر لیں گے، میں نے پیر سے، وہ نقشبندی سے، الوردی، چشتی، قادری، وہ سید خاندان سے، وہ فلاں خاندان سے، وہ نبی سے، اور سفارش ہو جائے گی. یہ سب ڈھونگ ہے، یہ مکر ہے، فریب ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ جسے اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا. اور یہ اجازت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا. اس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوق سے ان باتوں کی نفی کر دی ہے جس سے مشرکین حجت پکڑتے تھے، چاہے مدد مانگنا یا اسی طرح سے شفاعت کرنا، سفارش کرنا، بخشوانا، سب کو ریجیکٹ کر دیا. اور سفارش کا حق اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر دیا کہ قیامت کے دن جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور یہ سفارش جو ہے اللہ تعالیٰ مشرکوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی، اس کی اجازت نہیں ملے گی، یا قبوریوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ملے گی. وہ آدمی جو شرک پر مرا یا قبروں کی پوجا کرتے ہوئے مرا، وہ گرچہ نماز پڑھے، اگر کوئی مردہ ولی سے مدد مانگتا ہے، اسے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو یہ کھلا ہوا شرک ہے. قیامت کے دن جو سفارش کی کیفیت ہے، بڑی مشہور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ میدان محشر میں پریشان حال ہوں گے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے انت ابو البشر، آپ تو سارے انسانوں کے باپ ہیں، پہلے نبی ہیں، ہم گناہگاروں کے حق میں اللہ سے سفارش کیجیے. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب مجھ سے غصہ ہے، آج میں نہیں جا سکتا، میں تو خود گناہگار ہوں، میں نے جنت کے شجر ممنوعہ کا جو ہے پھل کھا لیا تھا، ممنوع درخت کا، تو تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں، آپ ایسے جو ہے ہمارے حق میں سفارش کیجیے. وہ کہیں گے کہ میں تو خود شرمندہ ہوں، میری قوم نے میری بات نہیں قبول کی. اس طرح سے وہ گھومتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے کہ میں نے تو قبطی کو قتل کیا تھا. اس طرح متعدد انبیاء کے پاس جب آئیں گے، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجئے. تو جب آپ سے سفارش کی درخواست کریں گے تو ایسا نہیں کہ چلو میں سفارش کر دیتا ہوں، چلو جنت دلا دیتا ہوں. ایسا نہیں جیسے دنیا کی عدالتوں میں ایجنٹ گھومتے رہتے ہیں، دلا چلو یہ کرا دیتا ہوں، وہ کرا دیتا ہوں. اللہ کی عدالت میں یہ کام، اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کتنا احترام کرتے ہیں یا امت کا کتنا احترام کرتے ہیں، اس کو سکھایا ہے سفارش کے ذریعے. کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی اس تمنا کو دیکھ کر کے سجدے میں گر جاؤں گا. ایک طرف تڑپ ہے کہ امت کی بخشش بھی ہو جائے، دوسری طرف رب کا احترام بھی ہے. کہتے ہیں کہ سجدے میں گر جاؤں گا اور دیر تک سجدے میں رہوں گا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ارفع رأسک سل تعطى وقل یسمع واشفع تشفع. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے سے سر اٹھائیے، کہیے سنا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے قبول کی جائے گی. تو اس طرح سے اس کے بعد میں اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے سفارش کروں گا
کہ اللہ ان کی مغفرت کی جائے. کن گناہگاروں کی کریں گے, کن لوگوں کی کریں گے, اس کا بھی جواب آپ نے دیا. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن وہ خوش نصیب کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کی آپ سفارش کریں گے؟ وہ خوش نصیب کون لوگ وہ خوش نصیبی پائیں گے جو آپ کی سفارش کے مستحق ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سوال تم ہی کر سکتے ہو, تو سنو, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی, جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہی جنت میں داخل ہوگا. اور ایسے ہی لوگوں کی میں سفارش کروں گا, یعنی جن کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا, جو موحد ہوں گے خالصا من قلبی. اب اس سے مشرکین خارج ہو گئے, سارے کے سارے لوگ جو شرکیہ کام کرتے ہیں وہ بھی خارج ہو گئے. واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ منافقوں کو جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, اللہ اپنے رسول کو بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس میں کسی چیز کو کہنے کی ضرورت نہیں. آپ کی سفارش جو ہے مخلص وہ بندے جنہوں نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا, ان کے حق میں آپ کی سفارش ہوگی. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہی سفارش برحق ہے, اور اسی کا اللہ نے آپ کو اللہ تعالیٰ پابند دے گا. اب غور کیجئے کہ قیامت کے دن کی سفارش جس کو حضرت آدم علیہ السلام نہیں کر سکیں گے, شفاعت کے باب میں غور کرنے کی چیز کی جو شفاعت یا جو سفارش جس سے آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے, نوح علیہ السلام معذرت کر دیں گے, موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء وہ سفارش نہیں کر سکیں گے, عذر پیش کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفارش کریں گے اور وہ بھی فوراً نہیں بلکہ سجدے میں گر جائیں گے, اور جب اللہ کا حکم ہوگا, اللہ کی اجازت ہوگی, اس کے بعد سفارش کریں گے. تو لوگ جو اپنے اولیاء, پیروں یا بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ میرے پیر بخشوا دیں گے, میں اپنے پیر کی سفارش پا جاؤں گا, یا اسی طرح میرے جو ہے غوث پاک آ جائیں گے وہ سفارش کر دیں گے, یہ عقائد کتنے باطل اور کتنے خطرناک ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو یہ حق دیا ہے, اس کا ذکر ہے, لیکن اس دن ملے گا جس دن سجدہ ریز ہوں گے اور پھر وہاں ملے گا. اس کی بشارت قرآن میں تھی, من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے, اور اجازت صرف اللہ اپنے نبی کو دے گا. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے. اسی طرح فرمایا وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. یعنی کتنے ایسے فرشتے ہیں جن کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی, مگر ہاں ان میں سے اللہ جن کو اجازت دے یا جن سے راضی اور خوش ہو جائے. تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کس کی سفارش کریں گے, تو کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی, یعنی موحد کی, مخلص کی, وہ آدمی جس کے عقیدے میں توحید ہو, شرک نہ ہو, وہ الہکم الہ واحد پر کاربند ہو, اس کی سفارش قبول کی جائے گی. اب لوگوں نے یہ جو غوث پاک کا عقیدہ ہے نا, وہ یہی ہے کہ بس جس پیر سے بیعت ہو مصیبت میں اس کا تصور لیا, یا قبر میں میرے جو ہے پیر آئیں گے اور وہ میری مغفرت کروا دیں گے, اور من گڑھت واقعات جو ہے گڑھ لیے گئے ان اولیاء یا بزرگوں کے بارے میں کہ یہ تصرف رکھتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ایک واقعہ لوگ ان کی کرامتوں میں بیان کرتے گڑھ کر کے کہ اتنے پاورفل تھے اور غوث پاک تھے, کتنے بڑے غوث تھے کہ فریاد سنتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بوڑھی عورت کا نوجوان بیٹا, ایک ہی بیٹا تھا, وہ مر گیا. وہ عورت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا کہ میرا بیٹا مر گیا اور کوئی سہارا نہیں تھا, تو اس کی روح واپس کرائیے آپ. تو انہوں نے فرشتے سے کہا کہ ایسا ہے کہ اس بوڑھی عورت کا بیٹا جو اس کی روح قبض سے لے جا رہا ہے, اس کی روح واپس کرو, اس کو زندہ کرو. تو فرشتے نے کہا نہیں, اللہ کا حکم ہے, میں ایسا نہیں کر سکتا. پھر غوث پاک نے کہا نہیں, اس کو زندہ کرنا پڑے گا, روح واپس کرنا پڑے گا. یہ بات ہو رہی تھی
کہ فرشتہ وہاں سے تیزی سے جب جانے لگا تو غوث حضرت عبدالقادر جیلانی نے کیا کیا کہ اس روحوں کا تھیلا جس میں وہ روحیں لیا تھا اس کو کھینچ لیا اور اڈیل دیا، تو اس عورت کا بچہ جو مرا تھا وہ بھی زندہ ہو گیا، اور اس دن جتنے لوگوں کی روح قبض ہوتے سب زندہ ہو گئے۔ اس قسم کی خرافاتیں، کرامتیں، کرامت کے نام پہ، غوث پاک کے نام پہ یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت کا مسئلہ ہو، سفارش کا مسئلہ ہو، عقائد کا مسئلہ ہو، قرآن و سنت سے روشنی حاصل کرنے کی، رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔